حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ حدیث شریف پڑھا رہے تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کو کافی وقت گزر چکا تھا اور مدینہ منورہ سے دور بیٹھے تھے۔ اپنے شاگرد محمد بن ابی حاتم کو حدیث پڑھاتے پڑھاتے کافی وقت گزر گیا تو اس کی حوصلہ افزائی کی اور ساتھ اپنا عقیدہ بیان کیا۔ کہنے لگے طب نفسا محمد بن ابی حاتم، خوش رہو، اللہ نے کتنا تجھ پہ کرم کیا ہے اور کہاں تمہاری رسائی ہے۔ کہنے لگے ان اہل الملاہی فی ملاہیہم واہل الصناعات فی صناعاتہم والتجار فی تجاراتہم فانت مع النبی واصحابہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہ میرے شاگرد اس وقت گپیں لگانے والے گپیں لگا رہے ہیں اور اس وقت صنعت کار صنعتوں میں مصروف ہیں اور تاجر تجارت کر رہے ہیں، اور تجھے پتا ہے کہ تم کہاں ہو؟ فرمایا تم صحابہ کی کلاس میں شامل ہو کر اللہ کے رسول علیہ السلام کے دربار میں بیٹھے ہو۔ اب اس عقیدے سے تشنگی ختم ہوتی ہے، اس عقیدے سے رابطہ بحال ہوتا ہے، اس عقیدے سے ختم نبوت پر یقین پختہ ہوتا ہے کہ امام بخاری جیسا امام المسلم وہ یہ نظریہ رکھتا ہے کہ اگرچہ وہ مدینہ منورہ میں نہیں، دنیا کے کسی کونے میں ہے، اور اگرچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کو کافی وقت گزر گیا ہے، مگر مومن جب جہاں بھی بیٹھے اس نظریے میں بیٹھے، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے تو سرکار نظر کرم بھی فرما رہے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ جب رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا قاضی بنا کر مدینہ منورہ سے جب روانہ کیا تو حدیث میں ہے معاذ راکب ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمشی تحت راحلتہ، کہ معاذ سواری پہ سوار تھے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ پیدل چلتے جا رہے تھے اور انہیں نصائح فرما رہے تھے کہ کیسے وہاں پر تبلیغ کرنی ہے، کیسے فیصلے کرنے ہیں، یہ مختلف چیزیں انہیں سمجھا رہے تھے۔ جب مدینہ منورہ سے کافی باہر نکل گئے تو اچانک ایک ایسی بات کی کہ حضرت معاذ نے رونا شروع کر دیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا معاذ انک عسى اللہ تلقانی بعد عامی ھذا، اے معاذ ہو سکتا ہے اور رسول کے مطابق کہ یقین بات ہے اب تیری میری ملاقات نہیں ہوگی، اب تو لوٹے گا تو میری قبر کے پاس سے گزرے گا۔ فبکا معاذ جشعا، حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے زور زور سے رونا شروع کر دیا کہ میں تو تھوڑے وقت کے لیے جدائی پر اپنے آپ کو بمشکل تیار کر کے آپ کا حکم سمجھ کے نکل رہا تھا، تو ہمیشہ کی جدائی اگر ہو جانی ہے تو محبوب مجھے پھر نہ بھیجو، مجھے اپنے پاس رہنے دو۔ ان کے رونے سے میرے آقا علیہ السلام کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، لیکن اپنا چہرہ مدینہ منورہ کی طرف پھیر لیا کہ معاذ نے اگر میرے آنسو دیکھ لیے تو پھر مزید ان کے لیے مشکل ہو جائے۔ اس وقت آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا معاذ چلے جاؤ، وہ اور ہیں جو دور ہو کے دور ہو جاتے ہیں، ان اول الناس بی المتقون من کانو حیث کانو، من بھی عموم کے لیے ہے، حیث بھی عموم کے لیے، جو بھی ہو جہاں بھی ہو، جس کو تقوی کی دولت نصیب ہے وہ جہاں بھی ہے میرے قریب ہے، تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں، تجھے میرے قرب کی چاشنی ملتی رہے گی۔ تو اس انداز میں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو امت کا ربط ہے
اس سے ختم نبوت کی چاشنی اسے محسوس ہوتی ہے اور اسے واقعی پتا چلتا ہے کہ ہم بے سہارا نہیں ہیں، ہمارے نبی زندہ و تابندہ ہے، اور جو وہاں جائے اس پہ بھی نظر کرم فرماتے ہیں، اور جو یہاں سے بلائے اس پہ بھی نظر کرم فرماتے ہیں۔